ہم نے سب نے سنا ہوگا، پڑھا بھی، محسوس بھی کیا، اور یہی تصور میں رہا اور یہی خیال میں اور یہی یقین کی منزلوں میں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا اور اسے فوج نے قائم رکھا۔ اگر اس میں کہیں کوئی میری رائے میں غلطی ہو، میری سوچ میں، میرے تصور، میرے خیال میں، تو میری خواہش ہے کہ آپ لوگ اسے کریکٹ کریے گا کہ اسلام اس ملک کی اساس تھی، بنیاد تھی، ٹو نیشن تھیوری جسے ہم کہتے ہیں نا، کہ قومی جو نظریہ تھا کہ ہم مسلمان، اسلام، اور پھر 74 سال تک یہی اسلام دکھا کر جو آیا، چاہے وہ سیکولر ذوالفقار علی بھٹو تھے جو کہتے تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے اور عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، وہ جو سارے قصے آپ کو پتہ ہیں۔ پھر ضیاء الحق سے یا بگننگ سے چاہے آپ شروع کر دیجئے کہ جناب نظریاتی کونسل اور جمہوری اسلامی آئین اور کیا کیا وہاں میں بیان کروں۔ پھر آخر میں ریاست مدینہ بنانے والے آ گئے۔ یہ کبھی ملک نہیں بن سکا آج کی مہذب دنیا کا۔ 1400 سال پہلے والی ریاست مدینہ دکھائی جانے لگی انصاف کے، قانون کے، میرٹ کے حوالے سے اور زندگی کے تمام معاملات میں، اور عام آدمی کو جو ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتا، ابھی اس کا شعور نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ابھی تک انگوٹھا لگانے والا بھی موجود ہے اور سائن کرنے والا خواندہ تصور ہوتا ہے، ایجوکیٹڈ تصور کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، انجام دیکھیں جھوٹ کا، مکاری کا، بے ایمانی کا انجام کیا ہوا کہ وہ کہتا تھا کہ میں اگر رانا ثناء اللہ پر کوئی غلط الزام لگا رہا ہوں، جھوٹا مقدمہ بنا رہا ہوں، تو مجھے مرتے ہوئے کلمہ بھی نصیب نہ ہو۔ اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہے، ویڈیوز بھی، آڈیوز بھی۔ اور پھر یہ وہی شخص ہے جو امریکہ آ کر اسلام کے حوالے سے یہاں پر جو سڑکوں پہ پھرنے والے بنک ہیں اور جو پناہ لیے پھرتے ہیں، جو ڈرگی، جو کچھ بھی آپ انہیں سمجھیں کہیں، اس پہ جو اس نے یہاں آ کے ویڈیو بنائے، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے دیکھے، اور وہ کس تفاخر سے اسلام کی آڑ میں چھپا رہتا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ فواد چودھری کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ پر وہ مقدمہ فضول تھا اور ان کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ اور میں نے کیبنٹ کی میٹنگ میں بھی کہا کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے۔ پھر جن افسران جو اس مقدمے کی تحقیقات کر رہے تھے ان سے سوالات کیے گئے کیبنٹ میں، تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اینکر پوچھتا ہے فواد چودھری سے کہ پھر یہ مقدمہ بنایا کس نے تھا؟ تو وہ مسکرا کر فرماتے ہیں، معنی خیز ان کے چہرے پر جو مضحکہ تھا اور جو سوال کا اصل جواب ان کے چہرے پہ تھا کہ رانا ثناء اللہ سے پوچھئے نا کس نے بنایا تھا، کیونکہ ڈائریکٹ فوج کی طرف اشارہ تھا، یہ بالکل واضح طور پہ۔ اور پھر اسد عمر نے کہا کہ ہمیں تو اس مقدمے سے کیا لینا دینا، وہ تو نارکوٹک سیل نے بنایا تھا۔ اور پھر ان نارکوٹک سیل کے افسروں کی ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں، وہ کیسے جھوٹے بیانات دے رہے ہیں۔ اور پھر اس پر آج کا وزیر داخلہ اور اس مقدمے کا ملزم رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم اور شہزاد اکبر نے وہ ہیروئن پہلے اسلام آباد پولیس کے تھرو مجھ پر رکھوانے کی کوشش کی، جب اس نے انکار کر دیا تو فوج کے ذیلی ادارے سے جو نارکوٹک کنٹرول سیل چلاتے ہیں ان کے ذریعے رکھوائی، اور میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس ریاست مدینہ میں ایک عورت چلا چلا کر کہہ رہی ہے کہ مجھے 1.5 مہینے پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھا اور مجھ سے سارے ثبوت لے لیے، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے خلاف، نیب کے سربراہ کے خلاف۔
اچھا، تاریخ معاشروں میں یہ عام باتیں اکثر پکڑے جاتے ہیں، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. درجنوں سینکڑوں ریسنٹ ہسٹری میں ایسے واقعات موجود ہیں. مگر کبھی آپ نے سنا کہ پرائم منسٹر اور پھر وہ ریاست مدینہ کا دعوے دار جو کہتا ہو قانون، انصاف اور میرٹ، اور جب تک ریاست میں ایک قانون نہیں ہوگا وہ معاشرے ترقی نہیں کر سکتے، کہ طاقتور کا قانون الگ ہو، غریب کا قانون الگ ہو. آج سے لے کے کل تک ذرا نوٹ کریں کہ 2 خان صاحب نے جلسے کیے، صحافیوں سے، اپنے پسندیدہ صحافیوں سے ملاقات کی. میں ہر بار یہ سمجھتا تھا کہ خان صاحب پھٹ پڑیں گے، اب پھٹے کہ تب پھٹے، اور چیخ چیخ کر کہیں گے کہ دیکھو یہ سیاست میں کس گندگی پر اتر آئے ہیں، اور کیسے کیسے گھٹیا الزامات لگا رہے ہیں کہ کوئی انسان، کوئی پڑھا لکھا تو چھوڑے، عام انسان بھی تصور نہیں کر سکتا کہ اس گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا جائے گا کہ مجھ پر ایک عورت یہ الزام لگا رہی ہے کہ میں نے اس سے سارے ویڈیوز آڈیوز لے لیے، اپنے گھر میں 1.5 ماہ تک رکھا، اس کے شوہر کے ساتھ اس سے وعدہ کیا، اور اسے میں نے اپنے حق میں استعمال کیا اور اس عورت کو بھگا دیا. اور پھر خان صاحب چیخ کر کہیں گے کہاں ہیں وہ عدالتیں جو از خود نوٹس لیتی ہیں، سو موٹیو لیتی ہیں، جو رات کو کھلتی ہیں، جو یک طرفہ فیصلے سناتی ہیں، کیوں نہیں اس واقعے کا نوٹس لیتی ہیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتی ہیں؟ کیوں نہیں کوئی عدالتی کمیشن بنتا کہ میرے سیاسی رویوں کو ختم کرنے کے لیے، میں حق اور سچ کی اکلوتی آواز اس ملک میں، اسے برباد کرنے کے لیے، اسے بند کرنے کے لیے میرے خلاف کتنی گھٹیا سازش کی جا رہی ہے. مگر خان صاحب نے ایسا کچھ نہیں کہا، ایک لفظ نہیں بولے. وہ ریاست مدینہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی حوالے، وہی انصاف اور قانون کی دعائیاں، اور وہی الیکشن کو 20 جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں متنازع بنانے کے لیے الیکشن کمیشن پر الزامات، اور آنے والے دنوں کی پیشن گوئیاں تباہی و بربادی کی. پھر سے بھی زیادہ حیران کن تھا کہ صحافی جو سوال کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، جس کا کام ہی سوال کرنا ہے، چاہے وہ کسی کا پسندیدہ ہو، چاہے وہ کسی کا ناپسندیدہ ہو، اگر وہ واقعی صحافی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی خبر بازار میں گلی گلی دیوانہ وار گھوم رہی ہو، بال کھولے گھوم رہی ہو، اور صحافیوں کے سامنے وہ آدمی بیٹھا ہو جس نے اس کا اصل جواب دینا ہے، مگر ان سے ایک لفظ منہ سے نہ پھوٹے. وہ محیط پیرزادہ جس نے اپنے باپ کے مرے ہوئے انگوٹھے سے جائیداد ہتھیانے کے لیے اپنی بہنوں کی انگوٹھا لگواتے ہوئے پکڑا گیا تھا دبئی میں، اور آج وہ علمبردار ہے قانون کا، انصاف کا، میرٹ کا، اور پاکستان کے اسٹیٹس کو کے خلاف وہ ایک دیوار ہے. محیط پیرزادہ، آپ میں بھی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ تو پاگل ہو چکے ہیں کہ خان صاحب ریاست مدینہ بنانے میں آخری حدوں کو چھو رہے ہیں، مگر پورا معاشرہ اور ایک بہت بڑا لٹیرا گروپ ان کے خلاف کھڑا ہے، چور چور چور. اور وہ سمیع رحیم، آپ باجوہ سے سوالات پوچھ سکتے ہیں اور آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی جانوں سے گزر جائیں گے مگر حق کا، سچ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اس پاکستان کو بچانے کے لیے ہم اپنا لہو دینے کو تیار ہیں. آپ فوج سے ٹکرا سکتے ہیں، اس امریکہ سے ٹکرا سکتے ہیں جہاں آپ کے بچے رہتے ہیں، جہاں گزشتہ 30 سال 35 سال سے آپ آباد ہیں، جہاں سے آپ کو روٹی ملتی ہے، جہاں سے آپ کے خاندان کو، کیونکہ آپ حق اور سچ کے لیے اپنی جان سے گزرنے کو تیار ہیں، چاہے وہ افواج پاکستان ہو، امریکہ ہو، وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو. اور آپ حسین کے چاہنے والے، آپ کربلا ماتم پیٹنے والے، نوحے پڑھنے والے، کہ وہ نوحے پڑھتے میں نے دیکھا ہے آپ میں بھی ہمت نہیں ہوئی، جرت نہیں ہوئی، آپ کو بھی خیال نہیں ہوا کہ کتنا بڑا واقعہ ہے. کیا آپ ایک سوال پوچھ لیتے کہ خان صاحب
آپ کے خلاف اتنی خوفناک گندگی اچھالی جا رہی ہے. کہاں ہے وہ ارشد شریف جس کے بھائی کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ اس نے اس وطن کے لیے جان دی اور وہ خان کے برابر کھڑا ہوا ہے؟ ریاض عمران کی طرح اس کے خلاف بھی درجنوں مقدمے غداری کے قائم ہو چکے ہیں اور وہ عدالتیں گھوم رہا ہے. آپ میں سے کسی کو یہ خیال نہیں گزرا کہ سوال پوچھیں؟ اور پھر وہ وزیر اعظم شہباز شریف جو کہتا ہے کہ ہم نے اپنی سیاست داؤ پہ لگا دی، اس ملک کو بچانے کے لیے ہم 1 سال کے لیے آئے ہیں کہ اکانومی ختم ہو گئی تھی، اگر ہم نہ آتے تو خان برباد کر دیتا. اور وہ اس کے گناہوں کے روز 2-4 واقعات سناتا ہے، سی پیک سے لے کر مختلف حوالوں سے. اس کے کان پہ بھی جوں نہیں رہیں گی. اس نے بھی نہیں کہا کہ اس واقعات کی تحقیقات ہوگی. اس نے ابھی تک اپنے پرنسپل سیکرٹری کو بلا کر یہ نہیں پوچھا کہ اس واقعے کی مجھے پوری رپورٹ چاہیے. تم پرائم منسٹر ہاؤس کو کے کسٹوڈین ہو، جانے والے کے ریکارڈ کے ساتھ اس کا جو ریکارڈ ہے وہ تو محفوظ کہیں ہوگا نا، کہ وہ دونوں میاں بیوی کب آئے تھے، کیسے رہتے تھے، ان سے کیا کیا کہا گیا، اس کے منٹس کہاں ہیں، یہ کیا واقعہ ہے. اور وہ کوئی عدالتی کمیشن بنانے کا اعلان کرتا یا وہ کوئی تحقیقاتی کمیٹی ہی بناتا، مگر وہ بھی چپ ہے. وہ برہان وانی کے شہادت پر بیان دیتا ہے، بھارت کو دھمکیاں دیتا ہے، کشمیریوں کو پھر وہی جھوٹی تسلیاں دیتا ہے. یہ ہے اسلام کے نام پر قائم ہونے والا ملک، اور یہ ہے اس کی فوج جس پر ایک وزیر پہلے کہہ چکا ہے، وہی وزیر، کہ ہماری حکومت تو اس لیے گئی کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو گئی تھی. اب وہ کہتا ہے رانا ثناء اللہ سے پوچھو کہ اس کے خلاف مقدمہ کس نے بنایا. اور رانا ثناء اللہ آج اپنی وزارت داخلہ کی کرسی بچانے کے لیے کہتا ہے کہ میں نے آرمی چیف آف اسٹاف کو اس حوالے سے خط لکھا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات ہو، تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ ہمارا تحقیق کا اپنا طریقہ ہے اور یہ ضروری نہیں کہ اس تحقیق سے ہم آپ کو آگاہ بھی کریں یا نہیں. یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا تھا، ہندوستان کے 70 کروڑوں مسلمانوں کو برباد کر دیا. آج ہندوستان میں مسلمان ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں، گلیوں میں، محلوں میں، جو زیادہ خوبصورت مکان نظر آتا ہے، اور وہ کوئی ایک لفظ اضافی بول دے نالی گلی سے لے کر کسی مسئلے پہ تو اس کا گھر تجاوز بنا کر جلا دیا جاتا ہے. وہ کشمیری جو لاکھوں کی تعداد میں 74 سال میں مارے جا چکے ہیں اس پاکستان کی آس میں کہ اسلامی نظام، اللہ کا قانون، اور یہی بتایا جاتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ سے لے کر ایک کہانی ہے پوری. میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر میں کسی کا ساتھی نہیں ہوں، اللہ جانتا ہے میرے دل کا حال. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے جسٹس جاوید اقبال کے رویے پہ کوئی حیرانی نہیں ہے کہ دنیا میں اس طرح کے واقعات روز ہوتے ہیں. اگر پرائم منسٹر تو آپ نے ابھی دیکھا نا کہ ایک غلط تقرری پر جس کی اس نے معذرت بھی کی، وہ تقرری ختم بھی کر دی بورس جانسن نے، مگر اس کی پارٹی نے اسے افورڈ نہیں کیا، اسے جانا پڑا. اس کے ساتھ والے چھوڑ گئے، مگر خان کے ساتھ والے کھڑے ہیں. نواز شریف، شہباز شریف کے ساتھ والے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہاں حق اور سچ کے لیے کوئی آواز نہیں لگاتا. آج کی صحافت بھی آپ دیکھیں کہ حق اور سچ اپنا اپنا ہے اور ایک نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. کہ خان صاحب سے پوچھتے کہ خان صاحب آپ کے خلاف اتنا خوفناک، گھٹیا، ذلیل ترین الزام لگ گیا اور آپ ابھی تک چپ ہیں. اس پر تو کربلا کھڑی کر دینی چاہیے تھی، قیامت مچا دینی چاہیے تھی، عوام کو سڑکوں پہ لے آنا چاہیے تھا کہ ریاست مدینہ جو بنانے جا رہا تھا اس کے خلاف دیکھو کیسی کیسی گھٹیا سازشیں ہو رہی ہیں. مگر وہ 2 دن سے جلسے کر رہا ہے، صحافیوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے، ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے. اور وہ وزیر اعظم جو روز نئے الزامات لگاتا ہے، وہ کسی تحقیقاتی کمیشن کا اعلان نہیں کرتا. مگر معاشرے کا گند بڑھایا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جھوٹ روا ہے، یہ تمہاری زندگی کا حصہ. اور اب میں سب سے آخر میں صدر مملکت
ڈاکٹر الوی صاحب سے، عارف الوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ جو نئی حکومت کے ہر فیصلے کو واپس بھیجتے رہے، ہر نوٹیفیکیشن کو، آرڈیننس کو، بل کو اعتراضات لگا کر سپریم کورٹ کے بھیجتے رہے، آپ جنہوں نے فائز عیسیٰ جیسے جج کے خلاف ریفرنس بھیجا اور جس پہ آج تک ریگریٹ نہیں ہوئے، آپ جو 5 وقت کے نمازی ہیں، ہیڈ آف دی کنٹری ہیں، فوج کے سربراہ ہیں، اس وقت آپ کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا؟ آپ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج آپ سپریم کورٹ سے نہیں کہہ سکتے کہ اس پر سو موٹیو لے یا ایک عدالتی کمیشن بنائے ان سارے معاملات پر؟ آپ جنہیں بہت تکلیف ہے گیلے تیتر عمران ریاض کی گرفتاری پر، صحافیوں پر حملوں کی، ان پر مقدموں کی، مگر آپ کو یہ سارے واقعات نظر نہیں آ رہے۔ آپ کو یقین کامل ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی دوزخ نہیں ہے۔ اگر ان سوالوں میں کہیں کوئی غلطی ہے تو لوگ مجھے درست کریں، اور پھر وہ پی ٹی آئی کے کارکن، رہنما جو پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، جو برگر کہلاتے ہیں بظاہر، جو غلط لفظ ہے، کیا انہیں یہ سوالات نہیں سامنے نظر آ رہے؟ اگر یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، الزام تراشی ہے، تو کیا انہیں سامنے نہیں آنا چاہیے؟ مطالبات نہیں کرنے چاہیے کہ کمیشن بنایا جائے، پرائم منسٹر بنائے، فوج بنائے، یا کوئی بین الاقوامی ادارہ بلوا لیں؟ کیونکہ یہاں تو سارے ادارے متنازع ہو چکے ہیں، ایک چیز کو ایک دوسرے کو کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی اپوزیشن نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی ریاستی ادارہ قابل قبول نہیں رہا، کوئی عدلیہ قابل قبول نہیں رہی، مگر کوئی راستہ تو ہوگا۔ یا فیصلہ کر لیا ہے سب نے کہ یہ سب ختم ہو جانا ہے اسی جھوٹ کے سمندر میں، بہتان کے، الزام تراشی کے، اور ایک دوسرے کو گندا کر کے تاریخ میں سبق کے طور پہ یاد رہنا ہے۔ اللہ حافظ۔